बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम अपने दोस्तों के हमरा पीएचडी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जितने दोस्त हैं उनके हमरा नदवा एजुकेशन ट्रस्ट जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब का इदारा है वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी उनका प्रॉपर्ली सेटअप जहाँ पे है वहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया उनकी प्रॉपर्ली टीम ने। बिलखुसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल वहाब साहब का कि जिन्होंने हमें प्रॉपर्ली पूरे इदारे का उनकी लाइब्रेरीज़ के जितने हॉल्स थे उन तमाम का हमें प्रॉपर्ली विज़िट करवाया हॉल बाई हॉल। और उसके साथ मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में बिलखुसूस इल्म से ताल्लुम से शगफ़ रखने वाले अहबाब के लिए, रिसर्चर हज़रात के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हत्ता कि सीएसएस के स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पे एक नादिर मौका और मैं समझता हूँ कि एक यूनिक पॉइंट है कि इनकी लाइब्रेरी बड़ी जामे और हर शोबे के हवाले से एक अलग उनका हॉल है जहाँ पे उनकी कुतुब और प्रॉपर्ली सेटअप मौजूद है। इनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए तलबा आते हैं और यहाँ पे जितने भी तलबा आते हैं या रिसर्चर हज़रात आते हैं या लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने वाले हज़रात आते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर्ली यहाँ पर इंटर होने से लेके यहाँ से एग्ज़िट होने तक तमाम अखराजात जिनमें खाने पीने का, लाइब्रेरी की जितनी सहूलियात हैं, कुतुब से इस्तिफ़ादा, हत्ता कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर वगैरह प्रिंट किए जाते हैं वो भी यहाँ पे इस इदारे की तरफ से दिए जाते हैं। खाना हो गया, हत्ता कि लॉन्ड्री, प्रॉपर इनके रहने का जितना सेटअप है, तमाम अखराजात मुफ्ती सईद ख़ान साहब का इदारा वो बर्दाश्त करता है। मैं समझता हूँ कि जो कि इस दौर में एक बेहतरीन सदक़ा जारिया है और एक अज़ीम क़ुरबानी है। बिलखुसूस मैं आखिर में उनका शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब का, आपकी टीम का, अब्दुल वहाब साहब का कि जिन्होंने हमें प्रॉपर्ली पूरे इदारे का, पूरी लाइब्रेरी का प्रॉपर विज़िट करवाया और जिस हवाले से हमें यहाँ पे जितनी मालूमात फ़राहम की। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब के इस काविश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फ़रमाए। माअस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आज बहुत ही हमारे लिए खूबसूरत दिन भी है और ख़ास तौर पर एक ऐसा दिन कि जिसने हमारी जो पिछली जो ज़िंदगी गुज़री है या जो पिछले लम्हात गुज़रे हैं उस पर हमें इस दिन ने बावर करवाया और इस इदारे ने जो मुफ्ती सईद मोहम्मद सईद ख़ान साहब का इदारा है इसने हमें बावर करवाया कि हमने बहुत सारा टाइम शायद हमने ज़ाया किया हो। क्यों? इसलिए कि एक ऐसा इदारा और ऐसा छुपा हुआ इदारा जिसके तरफ हमें हमारे प्यारे उस्ताद डॉक्टर ताहिर महमूद साहब ने हमें आगाह किया कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ का विज़िट करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ का विज़िट किया। किसी भी इदारे में जो हम जाते हैं इससे पहले मैं क़रशी का जो बहुत बड़ा इदारा है हितार वहाँ गया हूँ, तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की और यहाँ पर भी वो चीज़ नोट की जो बहुत कम जगहों पर नोट की जाती है और बल्कि बहुत कम जगहों पर उसका ख़्याल रखा जाता है। वो है एक ज़ाहिरी हुस्न और एक बातिनी हुस्न, और हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। इस इदारे का एक ज़ाहिरी हुस्न ये है कि हर चीज़ आपको, जिसको कहते हैं ना वज़्उ शै फ़ी गैरि महल्ली और वज़्उ शै फ़ी महल्ली, यानी एक चीज़ का एक महल में होना और गैर महल में, हर चीज़ आपको एक महल में नज़र आएगा, उसके जगह पर नज़र आएगा। और ये सबसे बड़ा इंसाफ है। इंसाफ की तारीफ़ ये है कि वो चीज़ उस जगह पर पड़ी हुई हो और रखी हुई हो। तो यहाँ हमने तमाम लाइब्रेरी और तमाम कुतुब का हमने जो है विज़िट किया। हमें जनाब मुफ्ती जो है अब्दुल वहाब साहब ने विज़िट करवाया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से समझाया, चीज़ें बताई, किताबों के बारे में जो उनको इन्फॉर्मेशन है और जो उन्होंने हमें बताया, तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी किताबें, ऐसे मखतूतात देखे नहीं थे। खुलासा ये है कि यहाँ का ज़ाहिरी हुस्न भी ये है कि हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो बनाया गया है, सजाया गया है। आपको जो यहाँ का चलता हुआ पानी आपको नज़र आएगा तो ऐसा लगता है कि बस आप किसी जन्नत के एक खूबसूरत नज़ारे बैठे हुए। और फिर आपको जो है वो आप यहाँ देखेंगे फूल वगैरह का जो दरख्त लगाए गए हैं वगैरह। तो ये एक ज़ाहिरी हुस्न है जो इंसान को अट्रैक्ट करता है कि इंसान उसकी तरफ माइल हो। और दूसरा जो है, जो बातिनी ये है कि आप एक तालिब इल्म के जो भी वो होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मेरी ये चीज़ें पूरी हो तो मैं अपने ये चीज़ काम कर सकूँगा, दीन पर काम कर सकूँगा। मेरे ख़्याल से अब वो तालिब इल्म कोई प्यासा नहीं रहेगा, वो तालिब इल्म जो है वो लावारिस नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस इदारे ने
اور مفتی محمد سعید خان صاحب کے اس ادارے نے ہر یتیم لاوارث طالب علم کو وارث بنا دیا ہے اور ایک سہارا دے دیا ہے، اور یہ ایک ایسا بہترین سہارا ہے کہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کا بھی ایک بہترین ادارہ، کہ ایک طالب علم یہاں شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جس اداروں میں جاتے ہیں شور شغب، یا کہیں جاتے ہیں تو صفائی نہیں، یا کہیں جاتے ہیں تو کپڑے استری کرنے ہم نے فلانی چیز، تو ہمیں ذاتی ضروریات کی جتنی بھی چیزوں میں ہم نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے، وہ سارا ٹائم انہوں نے ہمیں جو ہے کیا کر لیا، یہ ہمارا سیو کر دیا، اور ہمیں کہا کہ صرف اپنے تعلیم و تعلم کے ساتھ جو ہے آپ لگے رہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہترین ادارہ، اور خاص طور پہ اس کا ہمیں بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ اب بھی صحیح عمر میں ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہر طالب علم کا جانا بنتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات میں ذکر کروں کہ جس طرح ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا، علم نہیں حاصل کر رہا، لیکن کم از کم علماء سے اس کی ملاقات کروائے، علماء سے ان کا ہاتھ ملوائے، علماء سے ان کو جو ہے نا علماء کا وزٹ کروائے، ان سے جو ہے ان سے دعائیں دلوائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے لیے کیا چیز ہے، ایک ریسرچر کے لیے کون سی جگہ ہے کہ جہاں اس کا ایمان بنے، جس طرح ایک چھوٹے بچوں کا ہم وہ بناتے ہیں، تربیت کرنے کے لیے ہم علماء سے ملاقاتیں کرواتے ہیں، یا کسی بھی بزرگ سے یا پیر سے ولی سے ملاقاتیں کرواتے ہیں، اسی طرح ایک ریسرچر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس ادارے کا جو ہے وہ وزٹ کرے۔ یہاں کی کتابوں کو صرف دیکھنے سے ہی انسان کے جذبات بنتے ہیں، اور انشاءاللہ جذبات سے پھر ایمان بنتا ہے، اور انسان عملی طور پہ اس کے سامنے آتا ہے۔ تو بہت ہی میں شکر گزار ہوں اس ادارے کا بھی، اور اہل ادارے کا بھی، خاص طور پہ مفتی محمد سعید خان صاحب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑا کام لیا، اور جو یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں، جو کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم سب طالب علم کی کوشش ہوگی، اور میں اور بھی اپنے جو ہے خاص طور پہ جس ہم اس پہ بیٹھتے ہیں اس پہ ضرور ہم جو ہے بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ یہاں کا وزٹ کریں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم والے ہو چاہے دینی تعلیم، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی ہم اپنے اور ساتھیوں کو یہاں کا لے کر آئیں، جو ہماری مسجدوں کے ساتھ یونیورسٹیوں کے ساتھ ہیں، یہاں کا وزٹ کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دراسة العلم ساعة خير من الدنيا وما فيها۔ بفضل الله وعونه آج ہمارے پی ایچ ڈی کے ساتھی یہاں پہ دار الندوہ اس مکتبہ کے اندر آنے کا اتفاق ہوا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اندر کے احساسات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ یہاں آنے کے بعد جن چیزوں کو میں نے دیکھا، اور یقیناً جن کتب کو دیکھا گیا، وہ شاید اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ ان کو دیکھا گیا۔ میں نے اپنی نگاہوں سے اور اپنے سارے ساتھیوں کا جو تجزیہ کیا، ہم سارے کے سارے یقیناً اپنی جو ماضی کی زندگی اس انداز کے اندر اس سے دور رہ کر گزری، یقین کیجئے اس پہ جتنا آج افسوس ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پاس ہونے کے باوجود بھی ادارے کا تعارف نہیں تھا، ادارے کی پہچان نہیں تھی، اور یہاں پہ آ کر اس سے استفادے کا ہمارے پاس بھرپور موقع تھا۔ بالخصوص جڑواں شہر ہیں پنڈی اسلام آباد کے تمام علماء کرام سے، تمام مدارس کے ذمہ داران سے، اور تمام مکاتب کے جو علوم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کے پاس جو امانت اس امت کی پڑی ہوئی ہے، مدارس کے اندر طلباء کی صورت میں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، علم کی وہ آدمی شمع جلا رہا ہے، تو اس سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ آدمی ضرور اپنے طلباء کو اس ادارے کا وزٹ کروائے، اور یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جب بچے اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی کیسی عظیم شخصیات کی کتب اور ان کا علم کس انداز کے اندر ہے، اور ان اکابر اسلاف نے اس علم کی کتنی خدمت کی ہے، اور ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا قرض ہے، اور ہماری مستقبل کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔
ہماری نوجوان نسل کی بالخصوص علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اکابر کی اسلاف کی یہ وراثت اور یہ میراث اسی انداز کے اندر کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر بالکل یعنی نہ پرسان، جس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو، اس حالت کے اندر یہ پڑی رہے گی؟ تو میری گزارش سب سے یہ ہے کہ اس ادارے کے ساتھ جس حد تک بھی ہو سکے ہر آدمی کا اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ میں نے اتحاد اتفاق کی جو فضا یہاں پہ میں نے دیکھی اور کتب کی جامعیت کی جو صورتحال یہاں پہ نظر آئی، یقیناً شاید ہمیں کسی اور مقام پہ اس طرح کی نظر نہیں آئے گی۔ اور جو عملہ ہے الحمدللہ اس کی خوش اخلاقی اور اس عملے کا تعاون، پھر اللہ کی ذات عالی مفتی صاحب کی زندگی کے اندر، ان کی جان مال عزت آبرو کے اندر اللہ کی ذات علی برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے اس علم کی خدمت کے اندر جو چیز ان کے ذہن کے اندر آئی اور جو اس کی مبادیات ہیں، ضروریات ہیں ایک طالب علم کے لیے، شاید یہ ساری ضروریات اس آدمی کو اپنے گھر کے اندر مہیا نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھر کے اندر شاید چھت کے نیچے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں میسر نہیں ہیں جو یہ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے۔ صرف یہاں پہ اس ایک چیز کی کمی ہے کہ ہر ایک کتاب کے سامنے ایک قاری ہونا چاہیے، ہر ایک کتاب کے سامنے ایک بچہ ہونا چاہیے، ایک ریسرچر ہونا چاہیے، ایک اس کو پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کام ہمارا ہے، مفتی صاحب نے اپنے حصے کا کام جو ان کے ذمہ تھا وہ الحمدللہ یعنی بہت ہی اچھے انداز میں کر دیا۔ اور آگے جو ہماری ذمہ داری ہے ان کتابوں کو پڑھنا، ان پہ کام کرنا، ان پہ ریسرچ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری یقیناً ادھوری اور ناقص ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش بھی ہے، جو احباب ہیں اسٹریس کے ساتھ جتنی بھی لوگ منسلک ہیں، یقیناً اگر وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو حد درجہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور ان سے بھی گزارش ہے، اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر ایسے اداروں کے ساتھ جن اداروں کے اندر اس طرح کی خدمات ہیں اور ہر چیز جہاں پہ یعنی مفت ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے، اور بغیر کسی اس میں لالچ کے، دنیاوی لالچ کے، سوائے صرف ایک ہی لالچ اللہ کی ذات علی کو راضی کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور لالچ نہیں۔ اس لحاظ سے معاونین حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ایسے اداروں کے ساتھ چن کر آپ کو ہر جگہ سے ملیں گے، لینے والے بھی مختلف دعوے بھی ہوں گے، مختلف ان کی طرف سے لینے کے حربے بھی ہوں گے، لیکن اس طرح کا ادارہ کہ جہاں آج تک شاید چندے کی اپیل نہیں کی گئی، آج تک کسی سے نہیں مانگا گیا، اور یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں وہ بس ایسی سی مشینیں بھی دکھائی گئی جو طلباء کے لیے، جس کے سامنے میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں، وہ مشین پڑی ہوئی ہے۔ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ صرف فوٹو کاپی کی یہ مشین کو طلباء کے لیے خریدی گئی ہے جس کی مالیت 85 لاکھ روپے ہے۔ ایک مخطوطہ ہے، اس ایک مخطوطے پہ جو خرچ کیا گیا ہے 70 لاکھ روپے، 18 لاکھ روپے خرچ کر کے، تو یہ سارے کے سارا یعنی گلشن آباد کیے گئے ہیں طلباء کے لیے۔ اللہ کی ذات علی سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات علی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اعلیٰ من حاجل مفتی سعید صاحب زید مجدہ، جیسے ان کی خواہش ہے، تمنا ہے، اس کے مطابق اللہ کی ذات علی تمام کے تمام طلباء کو اس ادارے سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔